قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد اللہ آپ سب کو جزا دے۔ میں مووی بنوانے تو نہیں نہ آیا، آپ مجھے بتاتے کہ آپ کو صرف مووی چاہیے تو آپ کو ویڈیو بھیج دیتے، خود نہ آتے۔ اللہ کے بندے موبائل نیچے کریں، آپ نیچے اوپر کرتے ہیں تو جو پیچھے بیٹھے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی بیچارہ اٹھتا ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو اس سے پچھلا اور زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں، اللہ کا گھر ہے، آپ کتنے پیار سے آئیں، بڑی مہربانی۔ یہ جو موبائل لے کے کھڑے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ دوسروں کے پاس بھی موبائل ہے، تو اس لیے آپ اطمینان سے محبت سے بیٹھ جائیں۔ آپ تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، آپ کے ساتھ درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ نے جیسا کہ حضرت قبلہ علامہ اللہ داد شاہ صاحب سے سنا کہ یہ محفل پاک ان علماء کی برکت سے انعقاد پذیر ہوئی، احباب نے اس کے لیے کوشش کی، آپ ایک بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تھوڑی دیر چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، امید ہے آپ موبائل کم دیکھیں گے اور مجھے زیادہ دیکھیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ یہ جو خوش ہونا ہوتا ہے نا یا دکھی ہونا ہوتا ہے، اس میں بہت سارا انسان کا اپنا ذاتی دخل بھی ہوتا ہے۔ جب انسان زندگی میں صرف کمزوریاں ہی شمار کرتا ہے، غلطیاں ہی گنتا ہے اور ہمیشہ پریشانیوں کو ڈسکس کرتا ہے تو پھر وہ خوش نہیں ہو پاتا۔ اور جب انسان اپنی زندگی کے اندر کچھ خوبیاں بھی شمار کرے، کچھ اچھائیاں بھی یاد کرے، اللہ کے انعامات کو بھی یاد کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو قرار عطا فرماتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ اطمینان قلبی کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے انسان کو باطنی طور پر تسلی نصیب ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اور مفسرین کرام نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو نعمتوں میں اضافہ ہوگا نا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، اضافے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو نعمت تمہارے پاس موجود ہے وہ محفوظ ہو جائے گی اور اللہ مزید اس میں اضافہ فرما دے گا۔ شکر نعمت کو محفوظ کرتا ہے۔ جب آپ کسی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ نعمت محفوظ ہوتی ہے اور ان میں اللہ اور اضافہ فرماتا ہے۔ مہربانی کریں جی، آپ چھوڑیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری بات پر توجہ فرمائیں، اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ ایک دن سٹیٹس نہ لگانا یار، کیا ہو جائے گا؟ ہاں، سٹیٹس وہی اچھا ہے جو بندے کا اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنا زیادہ موبائل کو ذہن پہ سوار نہ کریں، ضرورت کی چیز ہے لیکن یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دوستو، جب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا ذکر کرو گے نا، طبیعت ٹھنڈی ہوگی، مزاج میں قرار آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر جیسے جیسے بندہ توجہ کرتا جاتا ہے نا، ویسے ویسے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں زیادہ تر لوگ تجزیہ نگار ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو تو چلو کسی میڈیا پر آ کر تجزیہ کرتے ہیں، اور جو گھروں میں تجزیہ نگار ہیں اور دکانوں چوکوں میں، ان کی تعداد بھی بہت وسیع ہے۔
جب آپ ہمیشہ کمزوریوں کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں نا، انسان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ صرف دوسروں پہ اثر نہیں کرتی ہیں، اس کے اپنے اوپر بھی اثر کرتی ہیں۔ آپ کسی کو کوئی لطیفہ سنانے لگے تو سنانے سے پہلے خود ہنس پڑتے ہیں، کوئی دکھ سنانے لگے تو سنانے سے پہلے خود رو پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری باتیں ہیں وہ ہم پر بھی اثر کرتی ہیں۔ ہماری گفتگو جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے قریب رہنے والے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کسی کی تعریف کر دیں، آپ کے قریب رہنے والے اس کے قائل ہو جائیں گے۔ آپ کسی شخص کا عیب بیان کر دیں، لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ ہمارے مزاج میں جیسے جیسے نعمتوں کا ذکر آئے گا نا، نعمتوں کا کہ اللہ نے احسانات دیے ہیں، اللہ نے فضل فرمایا ہے، ویسے ویسے طبیعت مطمئن ہونی شروع ہو جائے گی، اور آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ بعض اوقات ایک ایسا مقام بھی انسان پر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی توجہ اللہ کے فضل اور رحمت پر ہو۔ اس کی کو ذرا کم کریں اور آواز ذرا کھول دیں۔ دوستو، انسان کے جسم میں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ ہماری طبیعت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ پوچھتا ہے نا کیا حال ہے، تو ایک ہڈی درد کر رہی ہو نا، اس کا ذکر تو کریں گے تو جو باقی ساری ٹھیک ہیں اس کا کبھی بھی تذکرہ۔ میرے والد صاحب، ایک لڑائی ہو گئی خاندان میں، تو بیٹی جو تھی وہ ناراض ہو کے آ گئی، تو والد صاحب کو بلایا گیا کہ اس کو ذرا صلح کی طرف مائل کریں۔ تو بچی سے بات ہوئی تو اس کی شادی کو بڑے سال ہو گئے تھے، سمجھ لیں 15-18 سال ہو گئے۔ تو وہ جس دن سے لڑائی شروع ہوئی اس دن سے اس نے شکوہ شروع کیا، تو وہ 2-3 دن کے جو لڑائی کے شکوے تھے وہ سارے اس نے کہا، یہ بھی انہوں نے کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، اپنے سسرال والوں کی ساری شکایتیں بیان کر دی۔ آپ نہ بولیں جی، اللہ آپ کو جزا دے۔ انہوں نے وہ ساری باتیں بیان کر دی تو والد صاحب کہنے لگے شادی کو تو بڑے سال ہو گئے ہیں، تو یہ جو شکایتیں ہیں یہ تو صرف 3 دن کی ہیں، وہ باقی بھی سارا معاملہ ذکر کریں جو آپ کا محبت سے وقت گزرا ہے، جو انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا ہے اس کا بھی آپ تذکرہ کریں۔ ہم ہمیشہ کمزوریوں کا بیان کرتے ہیں۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا تھا پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، میں نے کہا جی ٹی روڈ پہ چڑھ جاؤ۔ کون دوست باتیں کر رہے ہیں جی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو میں نظر آ رہا ہوں نا؟ تو بس ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں نظر نہیں آ رہا، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا جی، تو یہ آپ بتائیں نا جی، اس پہ خود ہی تجزیہ پیش کر رہے ہیں آپ۔ بے شک کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ سنیں، توجہ فرمائیں، تھوڑی باتیں کرنی ہے، میں کر لوں گا کھڑے کھڑے بھی، آپ مطمئن ہو جائیں۔ میں ٹھیک ہوں حضرت، چلے کوئی عرض نہیں، آپ تشریف، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں، میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ اللہ کے انعامات پر توجہ فرمائیں۔ ہمارے اوپر ہمارے رب نے جو فضل فرمایا ہے، جو کرم فرمایا ہے، اس کرم پر توجہ کریں۔ بھئی اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو میں کھڑا بھی ہو گیا ہوں، اب کون بول رہا ہے جی؟ اب کس کو مسئلہ ہے؟ اشارے سے جی، انہیں کو بندے بولنا ہے جی، میں نہیں بولن دیندہ۔ چپ کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بات سنیں۔ دیکھو میرے عزیز، جب انسان اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر توجہ کرتا ہے نا، تب تک اس کا مزاج سجدے کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ شکر کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم جب اللہ کے فضل اور احسان کو دیکھتے ہیں نا، تو ہماری زندگی میں خدا کے بڑے انعامات ہیں۔ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں رسول پاک کا امتی بنایا ہے۔ آپ کبھی دنیا میں نکلیں تو آپ کو دنیا کے اندر ایسے لوگ ملیں گے جو دنیاوی ڈگری کے لحاظ سے پی ایچ ڈی ہیں اور کئی ملکوں میں کاروبار کرتے ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، زمانے کے حالات سے وہ لوگ آشنا ہیں، لیکن فکری کمزوری کا یہ حال ہے، عقیدے کی برائی کا یہ حال ہے
اور ہدایت سے دوری کا یہ عالم ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کئی ممالک میں کاروبار کرتا ہے، عالمی سطح پہ نظر رکھتا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہے، اس کو سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر تحقیق کر کے ہمیں دین کی طرف جانا پڑتا تو شاید بہت سارے لوگ رہ جاتے۔ خدا نے فضل اور رحمت فرمایا ہے، پیدا ہی اس گھر میں کیا ہے جس میں ماں باپ نے پہلا نام ہی اللہ رسول کا بتایا ہے۔ اب اس نعمت پر شکر ادا کرنا، اس کو باعث اعزاز سمجھنا اپنے لیے، اس پر فخر کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں تاجر بن کے، دکاندار بن کے، برادری ازم پر بات کر کے۔ اگر کبھی تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اللہ نے نبی پاک کا غلام بنایا ہے، اس پر کبھی اپنے مزاج اور اچھا یہی میلاد ہے، اسی کا حضور علیہ السلام کا غلام ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اسی کا نام میلاد شریف ہے۔ اگر اپنی طبیعت کو آپ مائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ شکر ہے اللہ کا میں نبی پاک کا غلام ہوں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، تو میرے بھائی پھر سمجھ لیں اگر لہجہ اور طبیعت پوری طرح ڈھل گئی ہے تو آپ نے صحیح معنوں میں میلاد شریف بنا لیا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ کوئی اعزاز نہیں رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دنیاوی لحاظ سے کچھ اعزازات رکھتے تھے، ان کا اپنے اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں مقام تھا۔ حضرت صدیق اکبر ایک بڑے تاجر ہیں، بہت سارا مال کماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے تاجر ہیں، اپنے قبیلے کے سردار، فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا اپنا قد کاٹ ہے۔ یہ لوگ اپنے دنیاوی اعزازات رکھتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا کی، یہ مسلمان ہوئے۔ پھر رسول پاک کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے۔ بندہ کسی ایک بندے کے لیے پوری دنیا سے ٹکرائے تو وہ ٹکراتا اسی وقت ہے جب تک دل و جان سے اس کا غلام نہ ہو جائے۔ پوری طرح غلام ہو تو پھر ٹکراتا ہے، ورنہ لوگ محبتیں کرتے ہیں، وہ محبتیں بھی سیاسی ہوتی ہیں، پیار کرتے ہیں اور اس پیار میں بھی تھوڑی بہت دنیا داری شامل ہوتی ہے۔ بات ضرورت ہے ادھر بھی تھوڑا کر لیا، ادھر بھی تھوڑا کر لیا، لیکن جب بندہ پوری دنیا سے ٹکراتا ہے اس کا مطلب ہے کہ قلبی طور پر پورا اس کا قائل ہو گیا، اس کے نظریے سے، اس کے مزاج سے، اس کی تربیت سے پوری طور پر یہ مطمئن ہو گیا ہے، انشراح صدر حاصل ہو گیا ہے، دل پورا قائل ہو گیا۔ یہ جو وہ لوگ ٹکرا گئے نا ساری دنیا سے، وہ اسی جذبے کے تحت ٹکرا گئے۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کوئی شے نہیں چاہیے، نہ مال، نہ دولت، نہ قبیلہ، نہ رشتہ دار، ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ دامن مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے باقاعدہ خبر بریک ہوئی جب حضرت صدیق اکبر کا کلمہ پڑھنے کا اعلان ہوا۔ یہ بریکنگ نیوز تھی مکے کے تاجروں کے لیے، وہ یار صدیق اکبر مسلمان ہو گئے، ابو بکر مسلمان ہو گئے، یہ ایک بڑی خبر تھی، بڑی خبر۔ ایک عام آدمی کوئی کام کرتا ہے تو وہ اتنی خبر نہیں بنتی، ایک اہم آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اسے بطور خبر لیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا ایک خبر تھی، اور اس کی لوگ تصدیق چاہتے تھے۔ 3 4 5 ان کے تاجر جو دوست تھے وہ اس خبر کی تصدیق کے لیے گئے۔ کون کون بلا؟ حضرت عثمان غنی، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ لوگ اس خبر کی تصدیق کرنے گئے۔ ہمارے ہاں جو ہم ذکر پاک کرتے ہیں نا میلاد شریف کا، نعت خوانی، دیگر چیزیں، اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تقریر اور نعت نہیں پڑھتے بلکہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی طبیعت سے میچ ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگوں پر ان کی آواز سے زیادہ ان کے اس حسن اخلاص کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بوجھ بنا کر بھی کچھ باتیں کرتے ہیں، جب ان کا اپنا دل مطمئن نہیں تو کسی پر اس کا کیا اثر ہوگا۔
اللہ معاف فرمائے۔ اور کچھ لوگ پوری طبیعت ان کی لگ جاتی ہے، جو کہہ رہے ہوتے ہیں انشراح صدر سے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے جا کے پوچھا، بات تو سادی سی تھی نا کہ آپ بتائیے آپ مسلمان ہو گئے، یہ خبر سچی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہاں تردید کرنا تھی تو تردید کر دیتے، لیکن شیخ اسماعیل حقی فرماتے ہیں جب انہوں نے جا کے پوچھا نا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں، خبر سچی ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے اس درد سے حضور کا ذکر چھیڑا، اس ترتیب سے محبوب کی بات کی، حضور کے مقدس خد و خال کو یوں بیان کیا، ان کی سیرت اور اخلاق کو اس رنگ سے بیان کیا کہ وہ جو نرے خبر لینے آئے تھے وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، حضور کی باتیں سننے بیٹھ گئے اور پھر بیٹھ ہی گئے۔ وہ تو نرے تصدیق کرنے آئے تھے نا، جناب صدیق اکبر کا کلام ابھی جاری تھا، انہوں نے اس کی داد یہ دی، کہنے لگے مہربانی کریں ہمیں بھی لے چلیں، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا۔ یہ جو ناز رہا نا ساری زندگی کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ان کا شوق بن گیا۔ جب وہ ان لفظوں کا اظہار کرتے تھے تو دل سے کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام اسلام ہے۔ کہا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اسلام۔ کہا دادا کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کس قبیلے سے؟ اسلام قبیلے سے۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا تعارف میرے لیے یہ ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں۔ یہاں علماء بیٹھے، ہمارے ایک دوست ایک دن خطاب کرتے کرتے کہنے لگے وہ جی لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے، تو ان کی بات کچھ تھوڑی سی مجھے، میرے دوست تھے، کچھ زیادہ مجھے کمزور محسوس ہوئی۔ میرا محبت کا رشتہ تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اتنی کچی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے آپ اتنی کمزور بات کرنے کی؟ یہ دینی طبقہ تو وہ طبقہ ہے، ابھی الف بات آسان نہیں پڑا، پہلے دن گھر سے نکلے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں نے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیے۔ تو جس کو اتنا پروٹوکول پہلے دن مل رہا ہے، وہ کسی اور پروٹوکول کی تمنا کیوں کرے؟ دین تو ایک اعزاز کا نام ہے۔ آپ کا جب تعلق یہ ہوا کہ آپ حضور کے غلام ہیں، ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے ایدہ مولت بندیاں نو قیامت والے دن پتہ لگنا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ غلام میدان محشر میں جائیں گے نا، پھر انہیں پتہ چلے گا سب سے بڑی نعمت تو حضور کا غلام ہونا ہے۔ تب انہیں پتہ چلے گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم تو کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے۔ یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ حضور کی غلامی۔ دیکھیں ہمارے لوگ دنیا میں نکلے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ نا کمزور باتیں کرتے ہیں، کمزور۔ مسجد میں کوئی بات ایسی آ جائے تو آپ کو ہنسنا نہیں چاہیے اونچا۔ مجھ سے ایک دفعہ نا ایک بڑے سیانے آدمی نے پوچھا تھا کہ عیسائی کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ میں نے کہا جی آپ یہ مسئلہ ضرور پوچھیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے، پھر آپ کو اس وقت بھی یہ مسئلہ پوچھنا پڑے گا جب وہ دورے پہ آتا ہے تو بڑے سرکاری درباری مولوی بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ غریب عیسائی ہو تو آپ مسئلہ پوچھیں کھانا جائز ہے کہ، اور اگر وہ ارب پتی ہو تو پھر نہیں مسئلہ پوچھنا۔ کمزور نہ بنے، دین اعزاز ہے۔ آپ جب تک اس کو اعزاز سمجھ کے نہیں اپناتے، یہ جو مسلمان گھبراتا ہے نا، ہمارا جوان کمزور پڑتا ہے، یہ اپنا تعارف اور رنگ میں کرانا چاہتا ہے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ حضور کا میلاد منانے کا معنی یہ ہے کہ آپ ناز کریں کہ ہم رسول پاک کے غلام ہیں۔
فخر کے ساتھ گردن اونچی ہو کہ اللہ نے ہمیں نبی پاک کا غلام بنایا ہے۔ مسلمان ہجرت مدینہ سے پہلے بھی ایک ہجرت کی تھی جس کو ہجرت حبشہ کہتے ہیں۔ جب وہاں صحابہ چلے گئے اور آرام کے ساتھ وقت گزارنے لگے تو شرارت جو ہوتی ہے یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں۔ شرارت اور سازش پھر سوجی مکے کے لوگوں کو، قریش مکہ کو، انہوں نے کچھ لوگ تیار کر کے وہاں بھی پیچھے بھیج دیے۔ یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے بڑا بہترین جو طریقہ تھا سیاسی اس دور کا وہ اختیار کیا کہ وہاں کے جو ان کے بادشاہ کے قریبی لوگ تھے ان کو گھوڑے دیے، طائف دی، اپنے حق میں نرم کیا۔ اب وہ رٹی رٹائی کہانی جو سب جگہ یہ سناتے تھے نا کہ وہ ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے بڑے ہی ٹھیک نہیں تھے، فلاں فلاں فلاں، وہ ساری رٹی رٹائی کہانی وہاں بھی سنائی۔ بادشاہ نجاشی بڑا سمجھدار آدمی تھا، آسمانی کتابوں کا مطالعہ رکھتا تھا۔ اس نے کہا میں فٹافٹ تمہارا قائل نہیں ہونے والا، پہلے مسلمانوں کو بلاؤں گا، میں سنوں گا۔ ہمارے ہاں ویسے زیادہ تر قاضی آج کل وہی ہوتے ہیں جو پہلے چلا گیا اسی کے حق میں، او بھائی دوسرے کی بھی تو سن لے، اتنی جلدی مارنے مرانے پہ اتر آنا، بات ایسے ہوئی بھی ہے کہ نہیں، آپ دوسرے کی رائے بھی تو لیں، پھر پتہ چلے گا حقیقت حال کیا ہے۔ نجاشی نے کہا میں فوراً تمہاری بات تھوڑی سنوں گا، مسلمانوں کو بلاؤں گا، ان سے پوچھوں گا بات کیا ہے۔ بلایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قائد بنے مسلمانوں کی جماعت کی، نجاشی کے دربار میں آئے۔ وہی انداز جو میں عرض کر چکا ہوں نا جناب صدیق اکبر کا تھا، اسی انداز میں جناب جعفر طیار نے وہی باتیں کی جو کم و بیش جس کا مفہوم ہمارے ہاں میلاد کی محفلوں میں نہیں بیان کیا جاتا، وہی مفہوم وہاں انہوں نے کہا بادشاہ ہم تو ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، ہم نے تو رشتوں کا پاس لحاظ ہی نہ تھا، ہم تو غلاموں کی پاؤں کی جوتیوں سے بھی زیادہ کم قدر کرتے تھے، ہم تو انسان کو انسان سمجھنے کو تیار ہی نہ تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ پھر اللہ نے فضل کیا اور ہمیں رسول پاک عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں قدر سکھائی، دین سکھایا، شعور دیا، توحید سکھائی۔ حضرت جعفر طیار نے اس حسن تکلم سے، اس ذوق اور وارفتگی سے حضور کا ذکر کیا کہ بادشاہ تو قائل ہو گیا، ملک ان کا، علاقہ ان کا، اور یہ حالات وہ تھے کہ ابھی ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، قائل ہو گیا بادشاہ۔ اس نے کہا آپ لوگ جائیے، آرام سے رہیے، اور جو آپ کے من میں آئے اس ترتیب سے آپ عبادت کیجیے۔ میں نے کہا شرارت کرنے والے جو ہوتے ہیں نا یہ بھی بڑے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ اپنی صلاحیت کا غلط استعمال کرتے ہیں، منفی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک اور شرارت سوچی، چونکہ عیسائیوں کا معاذ اللہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نقل کفر نہ باشد، یہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ان کا نظریہ ہے۔ انہوں نے ایک اور شرارت کی، کہنے لگے بادشاہ سلامت ان سے پوچھے جناب عیسیٰ کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مذہبی کارڈ استعمال کرنا، مذہبی جذبات لوگوں کے ابھارنا۔ ان سے پوچھے جناب عیسیٰ کے بارے، اب ان کا تو عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ بیٹے، اور ان کے سارے مذہبی رہنما بھی بیٹھے تھے۔ دوبارہ حضرت جعفر طیار کو طلب کیا گیا۔ یہ مقام ہے مقام شکر، جہاں آپ کو یہ ناز بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ملک کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، حکومت کوئی ہو، آپ کھڑے کسی جگہ پہ ہوں پر ہیں تو مدینے والے رسول کے غلام نا۔ یہ نہ ہو کہ مسجد نظر آ گئی تو کہیں سے ٹوپی ادھار لے لی چودھری صاحب نے، اور جب وہ گھسے سیاسی مجمع میں تو انہوں نے کہا نہیں مل جل کے رہنا چاہیے، فلاں کا بھی خیال کرنا چاہیے، پھر لہجہ ہی بدل گیا۔ ہر جگہ ایک نیا رنگ، حضور کی محبت کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ نجاشی نے بلا لیا دوبارہ، حضرت جعفر طیار آئے، اس نے فوراً وہی بات کی۔ اب وہ جو ان کے مذہبی لوگ تھے
دینی جذبات رکھتے تھے، ان کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ نجاشی کہنے لگا آپ کا جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو محبوب تو توحید سکھانے آئے ہیں نا دنیا میں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے آئے۔ کہا کیا نظریہ ہے آپ کا؟ حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی۔ لوگوں نے کہا اب آپ کیا بیان کریں گے، اب تو وہ اور کوئی بات چھیڑ بیٹھے ہیں، ان کا مذہبی معاملہ ہے۔ حضرت جعفر طیار کہنے لگے کچھ بھی ہو میں وہی کہوں گا جو مجھے مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنا ناز نہیں چھوڑ سکتے، نظریہ نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا فخر ہمارا دین ہے۔ ہم اپنے دین کے معاملے میں کسی کمزوری کا شکار نہیں ہو سکتے۔ حضرت جعفر طیار کہنے لگے سن بادشاہ، ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کواری پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں بس۔ اب یہ بات تھی کہ وہ جو آپ خاموش ہوئے تو ان کے مذہبی لوگوں نے تو دانت چبانے شروع کر دیے، تو گھور رہے ہیں، ماحول اور ہو گیا، نظریں بادشاہ پر ہیں کہ یہ کوئی بات کرے۔ لیکن جب آپ سچے ہوتے نا تو سچائی کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ مدد فرماتا۔ ان لوگوں نے اس طرح کا رنگ نہیں اپنایا کہ ٹھیک ہے جب میلاد شریف والا دن ہوگا تو ہم کچھ اور بن جائیں گے، اور جب وہ دن گزرے گا پھر رنگ اور ہوگا۔ وہ لوگ ہر جگہ مسلمان رہے، ہر جگہ۔ حضرت جعفر طیار نے جب یہ بات کی تو ان کی نظریں تھی کہ جناب جعفر طیار کی بات پر بادشاہ تبصرہ کرے گا۔ تو بادشاہ نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا، کہنے لگا میں نے بھی آسمانی کتابیں پڑھی ہیں، جو انہوں نے جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے نہ وہ ایک تنکا زیادہ ہے نہ کم ہے۔ بالکل ٹھیک بات کی ہے انہوں نے، بالکل صحیح کہا ہے۔ دوستو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے دین کو اپنے لیے ناز بنایا، اللہ کی اس نعمت پر ہمیشہ وہ شکر گزار رہے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس کو تعریف، اور انہیں نا انشراح صدر بھی حاصل ہو گیا تھا دین کے معاملے میں۔ ہم چونکہ کمزوری دکھاتے ہیں تو بڑی ساری جگہوں پہ نا لوگوں کی باتوں میں جھول نظر آتی ہے، کمزوری نظر آتی ہے، پلپلے جملے۔ یہ کرونا آیا نا جن دنوں میں ایک دو زیادہ ہی کوئی ڈر رہے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ چل اگر تو کرونا سے تیرا خیال ہے لگ جائے گا، اگر بالفرض تو بچ بھی گیا، حالانکہ جتنی تو ٹینشن میں ہے لگ نہیں رہا بچے گا، چونکہ وہ جو آدمی سام سے ڈرتا ہے نا وہ بیچارہ پھر رسی سے بھی ڈرتا رہتا ہے، وہ کچھ زیادہ ہی پرہیز کرنے لگ گئے تھے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، چونکہ امیر لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ بیماری آئی بھی زیادہ امیروں کی طرف ہی تھی، بڑے پریشان تھے، اس لیے کہ جن لوگوں نے بڑے بہترین محل بنائے ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے مرنا نہیں چاہتے۔ غریب آدمی بیچارہ وہ بعض چیزوں کو سہ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹینشن ڈپریشن کا مسئلہ زیادہ انزائٹی کا کہاں ہوتا ہے؟ امیر لوگوں میں۔ غریب بیچارے کی تو روزی روٹی کی ٹینشن ہی نہیں جاتی، تو اور ٹینشن میں اس نے کہاں مبتلا ہو۔ یہ بھی اللہ ماشاءاللہ سب کے ہاں نہیں لیکن ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک جگہ اس شخص سے گفتگو کا موضوع زیادہ ہی ڈال رہا تھا، تو میں نے کہا چلو کرونا تجھے نہیں لگتا، تو بچ جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا تو نے آب حیات پی لینا، مرنا نہیں؟ یہ تو طے ہے دنیا سے جانا ہے۔ اتنا خوفناک تیرا مزاج کہ تیرے ہاتھ کامتے ہیں، لفظ ٹوٹتے۔ اسی طرح ایک سرکاری ادارے میں جانے کا موقع مل گیا ان دنوں میں، تو ایک صاحب کہنے لگے جی وہ مجھے تو تھوڑے سے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو میرا دم گھٹتا ہے، تو قبر تو ساری بند ہوتی ہے، تو وہ کیسے نظام چلے گا؟ مجھے تو بڑا ڈر آتا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں، بچہ ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، تو وہ چونکہ ڈاکٹر تھے نا، انہوں نے آپ کی طرح سبحان اللہ نہیں کہا، انہوں نے کہا وہ تو ماں جو ہے وہ سانس لیتی ہے تو آکسیجن جاتی ہے، لہذا اس وجہ سے بچہ زندہ رہتا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا چلو آپ کی یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں، وہ جو انڈے سے نکلتا ہے وہاں کوئی سوراخ ہوتا ہے آکسیجن والا؟ وہ کہنے لگے جناب وہاں تو نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا جو رب وہاں زندہ رکھتا ہے نا
وہ انشاءاللہ قبر میں بھی کرم فرمائے گا۔ اور میں نے انہیں ایک بات بتائی، نظریاتی لوگوں کی سوچ نظریاتی ہوتی ہے۔ قبر کی دو حالتیں ہیں، یا قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے، اور مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے۔ ادھر دیکھو میری طرف، اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں نے سیدھا باغ میں جانا ہے، باغ میں جاتے ڈر آتا ہے، ٹکٹیں لے کے نہیں جاتے، لوگ ٹائم نکال کے نہیں جاتے، خوش ہو کے نہیں جاتے۔ بہت امیر آدمی وہ فارم ہاؤس نہیں بناتے، باغات نہیں لگاتے۔ او خدا کے بندے، بندہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، باغ، اور باغ اتنا شاندار ہے جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ وہ میرے بھائی، جب آپ بحثیت مومن اپنی زندگی گزاریں گے نا، پھر فکریں تازہ دم ہو جائیں گی، پھر یہ جو کچی پکی باتیں ہیں نا یہ تو ختم ہو جاتی ہیں، بندہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے بخاری مسلم، بس میں بڑی جلدی بات سمیٹ دوں گا۔ بخاری مسلم میں روایت ہے، خاتون نے آ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مریضہ ہوں۔ اس خاتون کو مرگی کا مسئلہ تھا، حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ تو حضور دعا کرتے، آپ کو درجنوں حوالے ملیں گے کہ محبوب لعاب دہن لگا دیتے، اللہ شفا عطا کر دیتا۔ اس خاتون کو حضور نے ایک نظریہ سمجھایا، اور ان کی برکت سے ہم سب کو بھی سمجھایا۔ محبوب فرمانے لگے، اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر کرے صبر۔ اس کا معنی سمجھ لے کیا ہے، اگر کرے صبر، کیا مطلب؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اس کے ساتھ گزارا کرے، تو صبر کرے رب کی رضا کے لیے۔ اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں، اور اگر تو کرے صبر تو پھر میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، اسے سمجھیں۔ وہ لوگ چونکہ نظریاتی ہو گئے تھے، انشراح صدر دین کے لیے حاصل ہو گیا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ جو جنت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے، یہ خدا کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں مقام شکر انسان کو میسر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، 1 منٹ نہیں لگایا بی بی نے سوچنے پر، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے۔ وہ عورت زبان حال سے کیا کہہ رہی ہیں، وہ خاتون وہ کہہ رہی ہیں میں کر لوں گی گزارا مرگی کے ساتھ، میں اس مرض کے ساتھ زندگی کب ہوتا ہے؟ جب آپ سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظریہ دیا اور مجھے نظریے پر جینا ہے۔ اس نے عرض کی حضور مجھے جب یہ تکلیف ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں تو بڑی حیا آتی ہے، دعا کرے میرا کپڑا جسم پر قائم رہے۔ حضور نے دعا کر دی، جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑا قائم رہتا تھا۔ وہ خاتون سالوں حیات رہی۔ باہر سے کوئی شخص آتا نا تو صحابہ فرماتے جنتی اماں کو دیکھنا ہے، جنتی خاتون کو دیکھنا ہے، اگر دیکھنا ہے تو اس بوڑھی کی زیارت کرو، اس سے دنیا میں محبوب نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ جو سوچیں ہمیں ملی ہوئی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی تمہارے لیے آسودگی ہے، تمہارے لیے فضل ہے، تمہارے لیے کرم ہے، یہ سارا کیا ہے؟ یہ میلاد والے محبوب کا صدقہ ہے۔ ہم نا دینی کام کرتے رہتے ہیں اور ایک روٹین میں چلتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو تو معاذ اللہ بعض لوگ کلچر سمجھ کے کرتے ہیں، ان پر جو نظریاتی سوچیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہم پیدا کرتے۔ میلاد شریف آیا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید کھانا کھانے کا مقام ہے یا شاید کوئی محفل کرنے کا مقام ہے۔ میلاد شریف کا لفظ اگر آپ اس پر غور کریں تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے خطیب کی میری طرح کے کہ آپ نکال کے تقریر سن لیں، وہ کیا کہے گا کہ حضور کے میلاد سے پہلے غلاموں پہ ظلم ہوتا تھا، بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں، ماں باپ کی قدر نہیں تھی، اور حضور کے میلاد کے بعد غلام ساتھ بیٹھنے لگے، حضور کے میلاد کے بعد بیٹیاں آنکھوں کا تارا بن گئیں،
ماں کے قدموں تلے جنت نظر آنی شروع ہو گئی، باپ کی رضا میں رب کی رضا نظر آنے لگی۔ پہلے بالکل حالات اور تھے، پھر حالات بدلے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میلاد تو انقلاب کا نام ہے، میلاد تو بدل جانے کا نام ہے، میلاد ذہن کو، فکر کو، نظریے کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دنیا کا رنگ اور تھا، جب حضور کا میلاد ہوا ہے تو محبوب نے رنگ تبدیل کر دیا ہے۔ ان کے ہاں نا قریش مکہ کے ہاں معاف کرنا بزدلی تھا۔ وجہ کیوں معاف کروں؟ میں کوئی کمزور آدمی ہوں، کیوں درگزر کروں؟ یہ سمجھے گا بدلہ نہیں لے سکا۔ وہ معاف کرنے کو بزدلی کہتے تھے، نبی پاک نے معاف کرنے کو اعزاز بنا دیا۔ امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں رب کی نظر میں عزت والا وہ ہے جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے۔ حضور نے اسے عزت بنایا، وقار بنایا، اپنی مزاجوں کو نظریاتی بنایا۔ یہ ہمارے بچے ہیں نا جی، یہ جتنے بھی تھوڑا سا پڑھنے لکھنے سے سننے سے شغف رکھتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا اسلام کے خوبصورت نظریے کو سمجھیں۔ آپ کو نا زندگی جینے کا مزہ آئے گا۔ آپ یہ جو زندگی کے خوف ہیں، ان سارے خوف سے آپ نکل جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا حضور نے ہمیں کیا بتایا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، عزتیں اور ذلتیں اللہ کے دست کرم میں۔ انسان کو جو سعادت مندیاں ملتی ہیں خدا کے، یہ اتنی بڑی سوچ ہے، لفظ اگرچہ سادہ ہیں پر اتنی بڑی سوچ ہے کہ زندگی کے سارے منفی دروازوں کو بند کر دیتی ہے۔ جب رزق اللہ نے دینا ہے اور بندے کا ذہن ہو کہ اللہ دے گا، پھر کوئی غلط رستہ اختیار کرے گا وہ؟ جب اس کا خیال ہوگا کہ عزت ذلت اللہ کے دست کرم ہے تو مشہور ہونے کے لیے کبھی وہ کوئی ایسا رستہ اختیار کرے گا جس سے محسوس ہو کہ اس نے کسی اچھی تہذیب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایسی ویڈیوز عام ہوں گی جو مسلمان کی شایان شان ہی نہیں۔ اگر یہ ذہن بن جائے کہ عطا کرنے والا تو اللہ ہے، ہم نہ جب تک نظریاتی نہیں ہوتے اور بہت بڑا اللہ کا انعام نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں رسول پاک عطا فرمائے، اور وہ ہماری سوچوں پر بات حاوی ہو، نرا کہنے کی حد تک نہ ہو، ہماری سوچوں پر حاوی ہو۔ یہ جو آپ ہاتھ اٹھا کے آج کہہ لیتے ہیں نا میں کسی سے ڈرتا نہیں، میں کسی سے لے کے کھاتا ہوں، یہ سوچیں ہماری نہیں، یہ حضور کی عطا کی ہوئی، یہ سوچیں نبی پاک کی دی ہوئی۔ یہ جو ہر بندہ اعزاز کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور ناز کے ساتھ جیتا ہے اور کسی کا پابند نہیں، یہ رسول پاک کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور پھر حضور نے ہر ایک کو عزت دی، ہر ایک کو۔ تاجر ہے نا، دکانداری کر رہا ہے، پر حضور نے فرمایا سچ بول کے تجارت کرے تو اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ مزدور کو کہا یہ اللہ کا دوست ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کے ہاں غلام ہے اسے اللہ عبادت پر ڈبل اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ اپنے آقا کا حق بھی پورا کر رہا ہے اور اپنے رب کا حق بھی پورا کر رہا ہے، اسے ڈبل اجر۔ ہر ایک کی شان، ہر ایک کی حضور نے عظمت بیان کی، عالم کی، حافظ کی، قاری کی، حاجی کی، ماں کی، باپ کی، بیٹی کی، بہن کی، کچھ بھی نہیں ہے، صرف مسلمان ہے، داڑھی سفید ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اس کی عزت کی اس نے رب کریم کی عزت کی۔ فرمایا سفید داڑھی والا مومن تو قبر میں جائے گا تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی۔ او خدا کے بندو، محبوب نے تو ہر ایک کی قسمت میں عزت لکھی ہے، اس ناز کو سمجھے، اپنی زندگی میں نظریہ اسلام اسے غالب کرے۔ صرف کوئی نہ کوئی دن منا کے چھپ کر کے گزر نہ جائیں کہ ماشاءاللہ میلاد شروع ہوا، ایک دوسرے کو مبارک دیں۔ ہماری آنے والی نسلیں بری طرح سے فتنوں اور آزمائشوں کا شکار ہیں، اور ہمارا یہ مزاج ہے کہ جو کہ بچوں کی ہم سے دوستی ہوتی نہیں، ہماری دوستیاں باہر ہوتی ہیں، بچوں کو تو وقت نہیں نہ دیتے، ہم تو ان کو کہتے ہیں تینوں جو چاہیے وہ دس، مہنگے مہنگے موبائل لے دو، مہنگی مہنگی چیزیں لے دو۔ خدا کے بندو انہیں وقت دو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے دوستی کرو، ان کی ذہن کی سطح پر جو سوال اٹھے اس کا جواب تلاش کرو، انہیں کسی فکری آوارگی کا شکار نہ ہونے دو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب وہ میں نے جو یہ کہتا ہے میں کر دیتا ہوں، یہ کوئی کمال ہے؟ آپ اس کے ذہن کو الجھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سلجھانے کی کوشش کریں، اس کی سوچوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سمیٹنے کی کوشش کریں۔
وسوسوں کا غلبہ دیکھ رہے ہیں، اسے کسی بزرگ کے پاس بٹھائیں، سوالات کے جواب دلوائیں. لیکن یہ کام ہم نہیں کرتے. ہم وہ کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں. یہ کوئی کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ ان کی تربیت کا بندوبست کیا جائے، اہتمام کیا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کسی باپ نے اپنی اولاد کو بہترین تحفہ جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اچھا ادب سکھا دیا. ساری زندگی دعائیں دے گی اس کی بیوی جس کے باپ نے بیٹے کو اچھے آداب سکھائے، اس کے دوست، اس کے تعلق والے، بلکہ اس کی آنے والی اولاد بھی، کہ اس کے مزاج میں تلخی نہیں، یہ پریشان نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا، لہجہ ترش نہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو سب سے زیادہ تو تکلیف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سب سے قریب ہوتے. تو اللہ کا فضل اور احسان جانے دین اسلام کو اور دین اسلام کی تعلیمات کو اور محبوب پاک علیہ السلام کے دیے ہوئے نظریے کو، اسے پوری طور پر اپنی طبیعت پر طاری کریں. اور میں آپ سے عرض کروں اگر پوری طور پر ہم اس کو طاری کر لیں گے تو کسی غیر کو گنجائش ہی نہیں ملے گی، کسی کو گنجائش نہیں ملے گی. یہ جو سرحدیں ہیں یہ ساری خود بخود محفوظ ہو جائیں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کہا ہے اللہ قبول فرمائے، کہیں بات کرتے بھول گیا ہوں تو اللہ درگزر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی بسم اللہ.